السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا دوست حافظ محمد رضوان اپنے چینل ٹپس 92 پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ دوست سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر حج معاملین اور میڈیکل مشن والوں کے لیے خاص طور پر وربل ریزننگ سے متعلق سوالات جو ہے وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور بلکہ ایک پورا ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ کو انشاءاللہ سولو کریں گے آن لائن، اور سولو کرنے کے بعد میں آپ کو ویڈیو کے اندر اس کی وضاحت بھی دیتا جاؤں گا ساتھ ساتھ کہ وہ جواب کیسے آیا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور یہ وربل ریزننگ والا پورشن بھی بہت اہم ہے، اور تقریباً 10 نمبر سے زیادہ کے سوالات جو ہوں گے اس وربل ریزننگ سے ہوں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کچھ سوال جو ہیں اس ویڈیو میں آپ ان کو سمجھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اچھا خاصا وربل ریزننگ والا پورشن جو ہے وہ تقریباً سمجھ جائیں گے، اور آسانی سے اس کو حل کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا مکمل، اور شیئر بھی کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ، اور اگر چینل پہ نئے آئے ہیں، فرسٹ ٹائم آئے ہیں، تو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے حوصلہ افزائی بھی کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اپنے ٹیسٹ کو۔ یہ ہمارا وہ ٹیسٹ ہے جس کو ہم پریکٹس کریں گے وربل ریزننگ کے حوالے سے۔ اس کو توجہ کے ساتھ کوشش کیجئے گا سمجھ کے اس کو حل کریں، میرے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں، میں انشاءاللہ اس کو آپ بتاتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ہے جی پہلا کویسچن کہ وچ آف دا فالوئنگ از موسٹ سملر ان میننگ ٹو سیڈ۔ یہ جو لفظ بولڈ ہوا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو بولڈ لفظ یہ ہے سیڈ، یہ جو موٹا کر کے لکھا ہوا ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی اس کے زیادہ قریب میں نہیں رکھنے والا اور کون سا لفظ ہے نیچے والے میں۔ ایسے سوالات آپ کو NTS کے پیپر میں آنے ہیں۔ تو دیکھیں پہلا ہے ہیپی، تو وہ تو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، ٹیئر بھی نہیں سیڈ۔ اب جو سیڈ بندہ ہے ایک اداس بندہ بیٹھا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں اداس ہو گیا۔ اب ان ہیپی یعنی وہ خوش نہیں ہے، تو سیڈ اور ان ہیپی اصل میں یہاں پہ ہم نے دیکھنا تھا اس کا مترادف لفظ، جس کو کہتے ہیں نا سینونیم، اس کو مترادف لفظ دیکھنا تھا۔ تو ٹیئر بھی نہیں آ سکتا، ان ہیپی آئے گا، کیونکہ ان ہیپی یعنی غیر خوش بندہ جو ہے، اداس جو نہیں ہوگا تو وہ بندہ خوش ہوگا، اگر خوش ہوگا تو اداس نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ ان ہیپی آئے گا کہ ان ہیپی ہے وہ بندہ تو وہ سیڈ حالت میں بیٹھا ہے۔ یہ ہوگا ایک سوال۔ دوسرا سوال وہ اس طرح کا آئے گا کہ یہ دیکھیں یہ ایک کنیکشن ہوتا ہے، جیسے اس نے سوال میں کہا ہوا جی اسمیل جو ہے یہ نوز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی ناک سے ہم چیزوں کو سونگھتے ہیں۔ آگے اس نے دیا ہے جی ساؤنڈ، تو ساؤنڈ کا تعلق کس سے ہوگا؟ ہم خود سوچیں کہ اگر سونگھنے کا تعلق ناک سے ہے تو سننے کا تعلق کس سے ہوگا؟ اس کے لیے نا تھوڑا سا آپ کو انگلش کے لفاظ کو سمجھنا ہونا چاہیے، اور تھوڑی سی وکیبلری آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ اب ساؤنڈ جو ہے ظاہری بات ہے یہ کانوں سے سنا جاتا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ویری گڈ، آپ نے بالکل صحیح بتایا، اس کا جواب ہوگا اے، ایئر۔ اس کے بعد ہے تیسرا سوال۔ تیسرے سوال میں اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، ایک بندہ ہے کیلے، کیونکہ یہ کسی فورن کنٹری کا ٹیسٹ ہے جو کہ پریکٹس کے لیے آیا ہوا ہے، تو وربل ریزننگ پہ اچھی پریکٹس والا ٹیسٹ تھا، تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے سولو کر لیتے ہیں۔ تو یہ سٹیٹمنٹ ہے کیلے ہیز براؤن ایئر، کہ کیلے کے سنہری رنگ کے بال ہیں۔ سوال میں وہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے نیچے جو یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے اے بی سی ڈی میں نا دو آپشن لکھے ہوئے ہیں، تو کہتا ہے دو سٹیٹمنٹیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، ایک کنیکشن بناتی ہیں، ٹوگیدر کٹھی ہو سکتی ہیں، تو بتائیں جی وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے آپشن میں ہم دیکھتے ہیں 1 اور 2۔ تو 1 ہے جی کیلے ہیز لانگ ایئر، سیکنڈ ہے ریچل ہیز براؤن ایئر، تو یہ بالکل بھی نہیں ملتی، اس کے لمبے بال ہیں، اس کے براؤن بال ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ چھوٹے ہوں۔ دوسری ہے 2 اور 4، تو 2 میں کہتا ہے جی ریچل ہیز براؤن ایئر، اور چوتھے میں کہہ رہا ہے کہ کیلیز ہیئر از دا سیم کلر ایز ریچل ایئر، کیونکہ کیلے کے بھی بال ویسے ہی رنگ والے ہیں جیسے ریچل کے ہیں۔ تو کیلے کے کس رنگ کے بال تھے؟ براؤن، جو ہم نے اوپر یہ موٹی سٹیٹمنٹ پڑھی ہے، اس کے بھی بالوں کا رنگ کیا ہے؟ براؤن ہے۔ لہذا دوسری میں لکھا ہوا ہے جی ریچل کے بھی براؤن رنگ کے بال ہیں پہلے، اور چوتھی میں لکھا ہوا ہے کہ کیلے کے بال بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ ریچل کے ہیں۔ میں اردو میں مثال دے دوں نا ہمارے پاکستانی ناموں کی، تو وہ کہتا ہے جی اسلم کے بال ویسے ہی ہیں جیسے اکرم کے ہیں، تو اکرم کے بال ہیں براؤن رنگ کے، تو اسلم کے بھی براؤن رنگ کے ہیں، تو یہ جواب صحیح ہو جائے گا 2 اور 4 والا، یعنی بی جواب اس کا صحیح ہوگا۔ سوال کے اندر اس نے ایک باکس دیا ہوا ہے، باکس میں 4 لفظ دیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی آل دا ورڈز ان دا باکس بلو آر لائک ان دا سیم وے، کہ کسی نہ کسی سم وے، کسی نہ کسی طریقے سے لحاظ سے یہ لفظ ایک جیسے ہی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ لفظ سارے کے سارے
کہہ لیں کہ ایڈجیکٹیوز ہیں، ان کو ایڈجیکٹیوز بولا جاتا ہے، خصوصیات والے لفظ ہیں. فلاں بندہ بڑا ویجیلنٹ ہے جی، فلاں بندہ بڑا پریسائز ہے، وہ بڑا میٹیکولس یعنی محتاط ہے. تو اب کہتا ہے جی نیچے والے جو لفظ ہیں ان میں سے کون سا لفظ ہے جو کہ اس ڈبے میں نہیں آنا چاہیے، یعنی جو ایڈجیکٹیو نہیں ہے. اصل میں یہ گرامر کا ایک ہے ایڈجیکٹیو. ایڈجیکٹیو اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی خوبصورتی، میں کہتا ہوں یہ پھول بڑا خوبصورت ہے، تو خوبصورت ہونا یہ اس کا ایڈجیکٹیو، اس کی صفت ہے. اصل میں اردو میں اس کو صفت بولا جاتا ہے، خوبی. اب کیئرفل یہ بھی خوبی ہے، بی تھرو کے ذریعے سے یہ خوبی نہیں ہے. ڈیٹیلڈ بڑی وضاحت والا، پریکٹیشنس بڑا محتاط، اور ہیسٹی اور جو پرفیکشنسٹ ہے کمال، اور ہیسٹی یہ محتاط جلد باز میں آ جاتا ہے. اب یہ سارے کے سارے جو تھے وہ خصوصیات ہی تھیں سوائے بی کے. تو جو بی ہے نا تھرو کے ذریعے سے، وہ اس ڈبے میں نہیں آنا چاہیے، کیوں کہ وہ ایڈجیکٹیو نہیں ہے. یہ ہوتی ہے وربل ریزننگ. بیسیکلی اس ٹیسٹ میں اس نے یہی چیز دیکھنی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو ملٹی فنکشنل کیسے بناتے ہیں، ایک وقت میں ڈفرینٹ چیزیں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں. اگلا سوال وہ کہتا ہے جی ان اے فارن لینگویج، کہ ایک دوسری زبان میں یہ لکھا گیا جی مسٹ کمپ گوٹ مینس میری کرسمس ڈیڈ. یہ ایک اس نے کرسمس کی دی ہوئی ہے ایک ٹرم کہ کوئی بیٹا ہے وہ اپنے باپ کو کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے. تو گوٹ ومپ فری کمپ یہ اصل میں کسی اور زبان کے لفظ ہیں، آگے انگلش کے لفظ ہیں. اس کا مطلب ہے دوسری لائن میں کہ ڈیڈ از میری ٹوڈے، ڈیڈ کہتا ہے جی آپ کو بھی مبارک ہو. آگے پھر جو تیسری لائن ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے جی موم از میری ٹوڈے، کہ موم آپ کو بھی جو ہے وہ مبارک ہو. کہتا ہے جی وچ ورڈ مین کرسمس، کس لفظ کا مطلب جو ہے وہ کرسمس ہے. اب دیکھیں یہ کرسمس کا لفظ صرف ایک لائن میں آیا ہے، یہ یاد رکھ لیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلی لائن میں کرسمس کا ورڈ آیا، باقی میں تو میری میری کا ورڈ آئے ہیں. میری کا لفظ تینوں میں ہے. پہلے تو ہم وہ لفظ ڈھونڈ لیتے ہیں جو تینوں لائنوں میں ہوگا، اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ہوگا میری. وہ تو ہمارا جواب ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم نے کرسمس لینا ہے. تو دیکھیں یہ کمپ جو ہے نا KUMP، یہ تینوں لائنوں میں آیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ KUMP جو ہے یہ تینوں لائنوں میں آیا، تو یہ کرسمس کا ورڈ نہیں ہو سکتا، یہ میری کا لفظ ہے. اس کے بعد ڈیڈ کا لفظ دو جگہ پہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ڈیڈ یہ دو لفظ، دو پہلی اور دوسری دو لائنوں میں دیکھیں کون سا ایک لفظ سیم ہے، GOTH اور GOTH. گوتھ یہ ڈیڈ کو کہا جاتا ہے اس زبان میں، جس زبان میں یہ لفاظ دیے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ بھی نہیں آئے گا، یعنی کمپ سی بھی گیا، GOTH گوتھ یہ بھی گیا. اب پہلی لائن میں ایک ہی لفظ بچتا ہے MISD، تو وہ ہمارا جواب ہو جائے گا. سمجھ لگی؟ یعنی کویسچن کو بھی دیکھنا ہے، جوابات کو بھی دیکھنا ہے، پھر فیصلہ کریں گے. تو تیسرا اس کا آنسر کیا بنے گا؟ اس کا آنسر بنے گا A MISD. اس کا مطلب ہے جی کرسمس، کیونکہ کسی لائن میں اور بھی یہ لفظ نہیں ہے. لو جی یہ ہو گیا. اگلے سوال پہ آتے ہیں. فائنڈ دا ٹو اسٹیٹمنٹس دیٹ ٹوگیدر پروو. یہ جیسے ہم نے پہلے سوال ایک کیا تھا کہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ جو دی ہوئی ہے سینڈی از کنٹری میوزک سنگر. سینڈی جو ہے یہ جناب ملک کا ایک ملکی لحاظ سے ایک میوزک کا سنگر ہے. ایک سینڈی ایک بندے کا نام ہے. اب نیچے والی اسٹیٹمنٹ پڑھیں گے اور جواب دیکھیں گے کہ کون سی اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں. 5 اسٹیٹمنٹیں دی ہوئی ہیں، پہلی اور تیسری. پہلا جواب میں یہاں ایسا سوال آ جائے نا تو آپ نے جوابات کو دیکھنا ہے. پہلی اور تیسری، پہلی ہے جی سینڈی سنگ ان اے بینڈ. سینڈی جو ہے ایک بینڈ میں گانا گاتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہے ڈیفیکلٹ میوزک سچ ایز کنٹری اینڈ کلاسیکل ریکوائر اے اسٹرانگلی ٹرینڈ وائس. کہ جناب مشکل جو میوزک ہوتا ہے اس کے لیے ایک بڑی ٹرینڈ آواز چاہیے ہوتی ہے. تو یہ تو کوئی میرا نہیں خیال کہ ملتے جلتی چیزیں ہیں. سیکنڈ پہ آتے ہیں 2 اور 5. سینڈی لائکس کنٹری میوزک. یہ جناب ملکی نغمے جو ہے وہ زیادہ پسند کرتا ہے گانا. 5ویں کیا ہے کہ سینڈی ہیز اٹینڈنڈ سنگنگ لیسنز فار مینی ایئر. کہ سینڈی جو ہے وہ بڑی سالوں سے کر رہا ہے، میوزک سیکھ رہا ہے. یہ بھی نہیں ملتی جلتی کہ اس کو میوزک پسند بھی ہے لیکن وہ سیکھ بھی رہا ہے، یہ نہیں بالکل. تیسری اور 5ویں، تیسری میں وہ کہتا ہے جی کیونکہ ملکی لحاظ سے جو نغمات ہوتے ہیں یا کلاسیکل میوزک ہوتا ہے اس کے لیے بڑی ایک ٹرینڈ وائس چاہیے ہوتی ہے. اور 5ویں میں کیا ہے وہ کہتا ہے جی وہ سینڈی جو ہے یہ کئی سالوں سے سیکھ بھی رہا ہے تو ٹریننگ لے رہا ہے. تیسری میں وہ کہتا ہے جی
ملکی نغمے یا کلاسیکل گانے گانے کے لیے آپ کی آواز ٹرینڈ ہونی چاہیے، آپ نے تربیت لینی ہے۔ 5ویں میں وہ کہہ رہا ہے وہ تربیت لے رہا ہے، تو دونوں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، بالکل ملتی ہیں، تیسری اور 5ویں، تو لہٰذا یہ والا اس کا جواب ہو جائے گا سی۔ آپ کو کسی بھی سوال کی سمجھ نہ لگے آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو ان کوسچن کو ریپیٹ کر دوں گا بعد میں کسی دوسری ویڈیو کے اندر، اگلی ویڈیو، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے، سنڈے کو ہمارا ٹیسٹ ہے، تو سنڈے سے پہلے ہم نے اس کو کور کرنا ہے۔ پانچواں اس میں یہ جو اگلا سوال ہے یہ جو آپ کے سامنے ہے کہ کوسچن نمبر 5، ایئر کرافٹ از ٹو ٹرانسپورٹ، ایئر کرافٹ ٹرانسپورٹ ہے، ہوائی جہاز، نیوز پیپر کیا ہے؟ یہ اب نیچے والا دیکھنا پڑے گا، کون؟ ٹائپنگ، پبلشنگ، ایڈیٹر، نیوز روم یا میڈیا؟ اب دیکھیں، سوچیں کون سا جواب آئے گا۔ یعنی ایک ساتھ دوسرے سے تعلق ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا وہ نوز والا، اسی سے ملتا جلتا ہے یہ پریکٹس ٹیسٹ میں بیسیکلی ہم کر رہے ہیں، تو اس میں ایک سوال بار بار ایک طرح کے ڈیفرنٹ آئیں گے، ہماری پریکٹس اچھی ہو جائے گی۔ اب ایئر کرافٹ جو ہے یہ ٹرانسپورٹ کی قسم ہے، عام درفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو نیوز پیپر کس کی قسم ہے؟ میڈیا کی، ٹھیک ہے نا، پرنٹ میڈیا کی قسم ہے، تو نیوز روم کی قسم نہیں ہے، نہ ہی ایڈیٹر تو نیوز پیپر کے ہوتے ہیں، لہذا اس کا جواب آئے گا ای یعنی میڈیا۔ جی تو یہ ایک کویشچن ہے وربل ریزننگ کا، وہ کہتا ہے جی یونان میں مصر کے اندر جب وہ پیرامڈس، مصر اہرام مصر، آپ لوگوں نے تصویریں دیکھی ہوں گی یا کسی نے وہاں جا کے بھی اس کا وزٹ کیا ہو، کہ اہرام مصر کو بناتے ہوئے جو اس کے ورکر تھے، ملازم تھے، کام کرنے والے تھے، وہ کہتے تھے گینگرو یتوجو، اس کا مطلب ہے کہ گڈ بلڈنگ، یہ سیکنڈ لائن میں آپ اگر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ وش کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ گڈ بلڈنگ، بڑی اچھی بلڈنگ ہے بھی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے جی اپون دا پیرامڈ ورکرز ریٹرن، تو اس کے بغیر میں مقابلے میں دا چلڈرن وڈ آسک، بچے جو تھے وہ پوچھتے تھے کہ ارن یتوجو بلڈنگ گینگرو، وچ اس کا مطلب ہے کہ واز بلڈنگ گڈ، کہ بلڈنگ اچھی ہے، تو پیرامڈ ورکرز رپلائی کرتے ہیں کہ ہاں بلڈنگ اچھی ہے یا نہیں ہے۔ اب خیر یہ اس نے پوری ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور آگے سے وہ سوال پوچھتے ہیں۔ 3 لفظ اس میں استعمال ہوئے، 3 لفظ جو ہیں وہ ایک ہے ARN ایرن، اس کا مطلب ہے واز، اور ایک ہے یتوجو، اس کا مطلب ہے بلڈنگ، ایک ہے گینگرو، اس کا مطلب ہے گڈ۔ نیچے جو سوال ہے نا وہ نیچے ہے، اصل میں اسٹیٹمنٹ کو پڑھ کے ہم نے سوال نیچے سے دیکھنا ہے۔ سوال ہے کہ if گینگرو symbolize the opposite of گینگرو، جی اے کے ساتھ، اب یہاں پہ جو استعمال ہوا نا لفظ گینگرو میں وہ جی ای ہے، وہ کہتا ہے جی اگر جی ای کی جگہ پہ جی اے لگا دیا جائے، ای کی جگہ پہ اے آ جائے تو وہ اس کا اپوزٹ یعنی مخالف بن جائے گا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ تو ایرن کا مطلب تھا واز، یتیجو کا مطلب تھا بلڈنگ، اور گینگرو کا مطلب تھا گڈ، تو گڈ کا جو اپوزٹ ہوگا وہ ہوگا بیڈ، تو ڈیفینیٹلی اب گڈ کی جگہ پہ بیڈ والا لفظ آنا ہے، تو وہ اس کا جواب ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے جی ای آر این یتینگو یتوجو، اس کا مطلب کیا ہے کہ ای آر این کا مطلب ہے واز، گینگرو کا مطلب ہے بیڈ، اور یتوجو کا مطلب ہے بلڈنگ، تو واز بیڈ بلڈنگ۔ تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے جی واز بیڈ بلڈنگ، یہ لکھا ہوا اے واز بیڈ بلڈنگ، یہ ہمارا جواب ہو جائے گا۔ آگے پھر یہ کویشچن وہی ہیں، وچ آف دا فالوئنگ ورڈ ہے سملر میننگ آؤٹ گوئنگ، آؤٹ گوئنگ باہر جانا والا، تو کہتا ہے اس کے ساتھ ملتا جلتا کون سا لفظ ہے؟ ایکسٹراورٹڈ، کنٹینڈ، آؤٹ سائڈ، ایگزٹ، انٹروورٹڈ۔ تو آؤٹ گوئنگ باہر جانے والی چیز، باہر آؤٹ گوئنگ وے یعنی باہر جانے کا راستہ، تو باہر جانے کا راستہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایگزٹ، ایگزٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باہر جانے کا راستہ، کہ یہاں سے آپ باہر نکل سکتے ہیں، تو لہذا اس کا جواب ڈی آ جائے گا۔ سوالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ سارے ٹیسٹ کے اندر، یہ ٹیسٹ بہت سے گروپس میں شیئر ہوا ہے واٹس ایپ کے اندر، تو اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھے اپنا نمبر کمنٹ میں لکھ دیں واٹس ایپ، میں اس کو واٹس ایپ کر دوں گا۔
یہ پورا ٹیسٹ ہے، اس کو آپ پریکٹس کریں، سیم کوشچن ہے اسی طرح کے، لیکن جب ایک سے دوسرا کوشچن آپ کرتے ہیں چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دے کے سوالات سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو فائدہ ہوا ہو تو لائک کرتے جائیں، چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ویڈیو کو دوسروں سے شیئر کرتے جائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔